اور 9 کے بعد بھی کچھ نہیں پوچھے. یہ حرف بول رہے ہیں وہی اول ہے اور وہی آخر. اللہ کا پاک کلام. پھر سال میں دن 365 اور پورے قرآن میں یوم دن کو کہتے ہیں اور یہ لفظ بھی قرآن میں 365 بار ہی اتارا گیا. مہینے 12 شہر مہینے کو کہتے ہیں اور اللہ کے پورے قرآن میں لفظ شہر یہ بھی 12 مرتبہ ہی ہے قرآن. اور پھر آگے بڑھئے پورے قرآن میں قمر کا لفظ یہ 27 بار آیا. اور سائنس نے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ جو چاند ہے یہ پوری زمین کا چکر 27 دنوں میں مکمل کر لیا کرتا. اور شمس و قمر یہ اکٹھے قرآن پاک میں 19 بار آئے. شمس و قمر اکٹھے کیونکہ یہ 2 ستارے یہ گھومتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے آگے پیچھے. کبھی سورج آگے کبھی چاند پیچھے کبھی چاند آگے کبھی سورج. کبھی ایک جگہ پر رات ہوتی ہے دوسری پر صبح ہوتی ہے. ایک جگہ ادھر 12 بجے ہیں دوسری طرف ادھر دن چڑھا ہے. یہ سارا نظام یہ آگے پیچھے چلتے رہتے. کوئی بھی ستارہ آسمان پہ ہزاروں اربوں خربوں ستارے گھومتے وہ دوبارہ کبھی آپس میں ملے نہیں. وہ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی تو یہ نکل جاتے ہیں. مگر یہ 2 ستارے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں اور قرآن میں یہ 19 بار اکٹھے آئے. اور ایک لفظ سال جسے کہتے ہیں یہ بھی 19 بار ہی آئے. اور جب سائنس نے اس پہ تحقیق شروع کی تو پتا چلا کہ کوئی بھی ستارہ آپس میں ملتا نہیں مگر یہ جو 2 ستارے ہیں یہ ہر 19 سال کے بعد گھومتے گھومتے اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں. اور یہ 19 سال یہ پچھلے 1-2 مہینوں میں ہوئے جب آپ نے سورج کے رہن کا سنا تھا. یہ 19 سال بعد ستارے آپس میں جڑے اور بزرگوں نے کہا تھا کہ اس طرح کا رہن اور یہ موسم کی تبدیلی آج سے ہم نے 20 سال پہلے کی سنی ہے. اس سے پہلے تو یہ عرصہ ہو گیا ہے. یہ ستاروں کا سارا سسٹم. پھر آگے بڑھیے کس کو دیکھیں گے. اب قرآن کی سورتوں کے نمبروں میں بھی حکمت ہے. یہ نہیں کہ یہ نمبر ایسے لگے نہیں یہ قدرتی طور پر. اب صحابہ نے اس کو بے شک اکٹھا کیا ہے جمع کیا ہے مگر قدرتی طور پر صحابہ کو صورتیں ملتی ہی وہ رہی ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ آنی تھی. اور لوہا دریافت ہوا ہے زمین کے درمیان سے. تو اب ذرا قرآن میں لوہے کا ذکر کہاں لکھا ہے. قرآن کی ہے 114 سورتیں اور درمیانی سورت جیسے 10 کا درمیان ہے 5 اور 114 کا درمیان ہے 57 اور جب 57 نمبر سورت کھولی اور لوہا ملا ہے زمین کے درمیان سے اس سورت کا نام ہے سورہ الحدید. اور حدید کہتے ہیں لوہے کو اور اس سورت میں اللہ نے لوہے کا ذکر کیا. اس سورت میں اللہ نے لوہے کا ذکر کیا. پھر آگے چلیے سورہ رحمان میں سورہ رحمان میں اللہ نے 31 بار کہا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے
کون کون سی نعمتیں ہیں جن میں بہت کچھ ہے، دو دریا جڑے ہیں ڈوبتے نہیں اسی صورت میں ہے، پھر اس میں دو ہیرے ہیں، ایک کا نام لولو ہے اور ایک کا نام مرجان ہے۔ اب ذرا 3 اور 1 پر غور کریں، جسے 31 کہتے ہیں، 3 اور 1 جمع کر لیں تو 4، نہ کرو تو کون ہے 3 اور کون ہے 1؟ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ایک دریا ہے اس کو سیدہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں، جو دوسرا دریا ہے اس کو مولا علی کہتے ہیں۔ اب میں 4 گنوانے لگا، اور یہ جو لولو ہے اس کو امام حسن کہتے ہیں۔ اب تو ہاتھ اٹھا کے بولو، جو مرجان ہے اس کو حسین کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی 2 دودھ ہیں، کوثر و سلسبیل، جس کی 2 دودھ ہیں، کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا۔ ہمارا نبی سب سے اولا، ہمارا نبی سب سے اولا۔ ہاتھ اٹھا سکتے ہو، ہاتھ پیچھے نہ رہے، جو چاہتا ہے گرم ہو جائے دونوں ہاتھ ملائیں۔ ہمارا نبی سب سے اللہ، ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا، ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ ہمارا نبی کرم و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، جان بدلی کا نکلا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی جیسے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، ایسے ہی دوسرا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے خلق سے ساری کائنات سے افضل ہے۔ 80,000 مخلوق ہے ہر عالم میں، اور 18,000 عالم ہے، اور حضور ہر عالم کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ اسی لیے رب فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور ایک عالم یہ جس میں ہم رہتے ہیں، اس عالم میں بھی 80,000 مخلوق، ہر عالم کی ہر مخلوق سے افضل اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، وہ ہے انسان۔ اور روئے زمین پر اس وقت 7 ارب کے قریب انسان رہتے ہیں، جس میں 5 ارب غیر مسلم اور 2 ارب مسلمان۔ یہ حقیقت ہے کہ 5 ارب سے اعلیٰ 2 ارب ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب یہ سارے کلمہ پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں، ہم
نصف الموجود میں داتا علی حجویری نے لکھی ہے، کہا یہ 4000 کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اپنی بھی خبر نہیں اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے دستار بھی نہیں اوڑھی، جبہ بھی نہیں پہنا، اسکول بھی نہیں گئے، یہاں تک کہ قرآن بھی دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، کوئی مفتی ہونے کی سند نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ اس گیٹ اپ کا ہو تو پھر یہ اللہ والا ہوتا ہے، نانا اللہ کے نزدیک 4000 بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو بالکل کچھ بھی نہیں، ٹوپی نہیں، تسبیح نہیں، مصلی نہیں، بس سجدے رب کو کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، مگر دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا، نہیں آتا، مگر 4000 میں شامل۔ عابد خیال کوئی نام تو بتا، میں کیا کہوں، بڑے بڑے کہہ گئے، ڈاکٹر اقبال جیسی ہستیاں کہہ گئی کہ ہم تو شعر ہی لکھتے رہ گئے، ترہانا نامندہ غازی علم دین بازی رہ گیا، پیر جماعت علی شاہ صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنی دستار اتار کے ارے اس غازی کے قدموں پہ رکھ کر پردہ ہٹا کے سید ہو قدموں پہ ٹکا کے کہتا ہے واہ جناب کمال کر گیا ہے، مرید باتوں سے پکڑ کے کہتے پیر صاحب چہرہ چوم لے، کہا چھوڑ دو چہرہ، ابھی میرا نانا چوم کے جا رہا ہے، نانا چوم کے جا رہا ہے، میرا نانا چوم کے جا رہا ہے۔ عابد خیال کوئی اور نام بھی بتاؤ، چلو میں نام لے رہا ہوں کیونکہ آج کے دن کی نسبت ہے، اب آپ کو نہیں پتا میں کس کا نام لینے لگا ہوں، اگر کچھ یاد ہے، یکم مارچ یاد ہے تو چپ نہ رہنا، میں اس غازی کا نام لینے لگا ہوں جس کو غازی ممتاز حسین قادری کہتے ہیں، ممتاز کہتے ہیں، ممتاز کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، 4000 سے اعلیٰ 300 جنہیں اخیار کہتے ہیں، 300 سے اعلیٰ 40 جنہیں ابدال کہتے ہیں، 40 سے اعلیٰ 7 جنہیں ابرار کہتے ہیں، 7 سے اعلیٰ 4 جنہیں اوتاد کہتے ہیں، 4 سے اعلیٰ 3 جسے نقبا کہتے ہیں، 3 سے اعلیٰ 1 جسے قطب کہتے ہیں۔ عابد خیال کے قطب کہاں بیٹھے ہیں؟ آؤ سنو، ایک قطب شرق شریف میں ہے جسے شیر ربانی کہتے ہیں، ایک قطب گولڑا میں ہے۔ چلو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ بیٹھے رہیں گے تاکہ پتہ چلے دیوانے بول رہے، ارے ایک قطب گولڑا شریف میں ہے، گولڑا شریف میں ہے جسے پیر مہر علی کہتے ہیں، ایک قطب، ارے ایک قطب توجہ ہے علی پور سیدہ میں ہے جسے جماعت علی کہتے ہیں، اور ایک قطب پاک پتن میں ہے جسے بابا فرید کہتے ہیں، اور ایک قطب اجمیر میں ہے جسے معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھتا ہوں، قطب سے اعلیٰ قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے اعلیٰ غوث سے اعلیٰ غوث الاغیاث، اور غوث الاغیاث کہاں بیٹھا ہے؟ سبحان اللہ بولو گے؟ بولو گے؟ اب آپ نے سبحان اللہ نہ کہا تو دکھ لگے گا۔ وہ قطب سے اعلیٰ غوث الاغیاث وہ لاہور میں بیٹھا ہے جسے داتا علی حجویری کہتے ہیں، داتا علی حجویری کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھئے، غوث الاغیاث سے اعلیٰ غوث العظم ہے، جو پیروں کے پیر ہیں، روشن دستگیر ہیں، میرا ہے، عبد القادر جیلانی ہے، جو
بغداد میں ہیں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. غوث العظم سے آلہ بھی ایک ہے جو اپنی ماں سے پیار کرتا ہے. وہ سبحان اللہ ضرور کہے اور وہ ضرور سبحان اللہ کہے. وہ ایک ہے جسے حضرت اویس کرمی کہتے ہیں. اویس کرمی کہتے ہیں. اویس کرمی سے اعلیٰ 1,01,000 جنہیں اصحاب کہتے ہیں. اصحاب سے اعلیٰ 1400 جنہیں بیت رضوان والے کہتے ہیں. بیت رضوان والوں سے اعلیٰ 1,000 جنہیں احد والے کہتے ہیں. احد والوں سے اعلیٰ 313 جنہیں بدر والے کہتے ہیں. بدر والوں سے اعلیٰ 40 جو حضرت ارکم کے گھر میں حضور سے قرآن پڑھتے رہے. اور آگے بڑھتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. ارے ان میں ان 40 میں اعلیٰ آگے جانا چاہتا ہوں. ان 40 میں اعلیٰ 24 ہیں جو اصحاب صفہ پر بیٹھ کر حضور سے قرآن پڑھتے رہے. جو ہیں وہ حضرت بلال حبشی ہے. وہ بلال حبشی ہے اور بلال حبشی سے اعلیٰ میں حضرت بلال تک آ گیا. بلال حبشی سے اعلیٰ 10 ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. جن کے نام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعید اور حضرت ابو عبیدہ. 10 سے اعلیٰ 4 ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں. چاروں میں اعلیٰ ایک ہے. آپ تو ہاتھ اٹھاؤ گے پکی بات ہے. ایک ہے جسے ہم اپنے عقیدے میں حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں. بعد الانبیاء بلا فخر حضرت ابوبکر صدیق اور ابوبکر سے اعلیٰ 1,00,000 جن کو نبی کہتے ہیں. نبیوں میں اعلیٰ 313 جن کو رسول کہتے ہیں. رسولوں میں اعلیٰ وہ 4 جن کو ملی کتابیں. اب میں خلق سے اولیاء سے رسول توجہ ہے. خلق سے اولیاء ساری کائنات ایک طرح. خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. سب سے باقی ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیں. میں دیکھ رہا ہوں میرا بھائی بھی آرمی سے وابستہ محترم بلال بھائی آپ ہی تشریف رکھتے ہیں. خوش آمدید کہتا ہوں. آگے آ جائیں یا ادھر ہی مگر ہاتھ نیچے نہیں اٹھائیے. ہاتھ مارے کہیے ہمارا ہمارا پریشان تو نہیں. یہ ہاتھ یہ زبان یہ دل یہ دھڑکنے یہ زمین یہ سارا کچھ حضور کے لیے ہے. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کے کہا نا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہجاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا. چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. گئے ہوئے دل کو اثر کیا. یہ تاب و تبا ہمارے لیے شباب چلے یہ باغ پھلے پھول کھلے یہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے صدا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں جلدی جاتے بجھاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. باپ یہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں.
اکلوتے کو چھوڑے کہتے بلاتے یہ ہیں جو رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں آم دیتا ہے دینے تو یوں چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا کیا بات اشرفی ڈیجیٹل سانگ بہت خوبصورت ہمارا سب سے اولا غم زدوں کو بے کشوں کا سہارا میں نے اس موضوع میں ایک شعر اعلیٰ حضرت کا کھلایا اور جس میں خلق سے اور اسی کی تشریح میں کہاں سے کہاں تک پہنچے اور گل مقدیت ہے بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ہم سے جی